نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم دوستوں، بزرگوں، میری پیاری ماں اور بہنوں اور بچوں، آج جمعہ ہے، عید المومنین ہے۔ آج خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اللہ سے معاہدہ، نماز اور زکوٰۃ۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں نماز اور زکوٰۃ اور اللہ سے معاہدہ کیا ہے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ یوٹیوب کے ذریعے یہ صحیح اور یہ چینل یوٹیوب میں آپ کے تعلیمات تقویٰ کے نام سے آپ کو میسر ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، حافظوا علی الصلاۃ
والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. اپنی نماز یعنی اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جس میں نماز کی تمام خوبیاں موجود ہوں. اللہ اور اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہو گئے. نیز اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اور یہ دوسری جگہ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. یقیناً فلاح پائی ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من حافظ على الصلاة الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقفهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة. جو شخص پانچوں وقت کی نمازوں کی نگہداشت رکھے، صحیح طریقے پر رکوع ٹھیک سے سجدہ کرے، نماز کے اوقات کی پابندی کرے. اسے یہ یقین ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے عائد کیا ہوا ایک فرض ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا. عزیز دوستوں، بزرگوں، میرے پیارے ماں اور بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان نمازوں کو ان کے مقررہ وقتوں میں ادا کریں اور اس طرح ادا کریں جس طرح انہیں ادا کرنا چاہیے. اور اس بات کی تاکید فرمائی کہ ہم کسی وقت کی نماز ضائع نہ کریں، ایک وقت کی نماز ضائع نہ کریں اور نہ وقت ٹال کر پڑے. یہ حکم اللہ کی کتاب میں جگہ جگہ موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی یہ حکم بار بار دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مانتے ہیں کہ نمازوں کے سلسلے میں ہم پر یہ ذمہ داری بھی ڈالی گئی ہے کہ ہم نماز نہایت عاجزی، دل کے جھکاؤ اور اطمینان خاطر کے ساتھ ادا کریں. اور اسی بات کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول و عمل سے دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. یہ کس کے سامنے کہا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کا ٹکڑا بیان کرتے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسے اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. آج ہمارے سامنے بے شمار احادیث موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح ادا فرماتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں انتہائی خشوع
اور اطمینان کے ساتھ ہوتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تلقین فرماتے تھے۔ ایک بار کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا، یہ شخص نہ رکوع ٹھیک سے کرتا تھا اور نہ سجدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص واپس گیا اور پھر نماز پڑھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی ارشاد فرمایا۔ یہ واقعہ 3 بار ہوا۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے سکھا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها۔ یہ پوری حدیث میرے بھائی میرے دوست، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردود کو جو نماز صحیح نہیں پڑھ رہا تھا، جلدی جلدی نماز پڑھتا، رکوع جلدی کرتا، سجدہ جلدی کرتا، اور پورے ارکان کو جلدی جلدی ادا کر کے سلام پھیر دیتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نماز پڑھنے والے کو کہا کہ یہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ مگر ہم آج دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں، صرف بے نمازی نہیں، نماز نام کے نمازی، کام کے نمازی نہیں ہے، عمل کے نمازی نہیں ہے۔ کیا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس طریقے کی نماز ہمارے علماء کرام جو بتاتے نہیں ہیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہمیں چھڑ ہے۔ ہمارا طریقہ تو اماموں کا طریقہ ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، ہمیں تو اتباع کرنا چاہیے ہمارے اماموں کی۔ ہمارے امام جیسا جلدی نماز پڑھیں گے ویسے ہی ہمیں بھی نماز پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، یہ جواب ہوتا ہے ان جلدی نماز پڑھنے والوں کا جو کہتے ہیں کہ ہمارے امام سب اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، تو ہمیں نماز میں ابتدا کرنی ہے امام کی بلکہ حدیث کی۔ میرے بھائی میرے دوست، امام کی نماز نہیں چلنے والی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں جو نماز ہوگی، جو صلو کما رأیتمونی اصلی کے طریقے کے مطابق نماز ہوگی، وہ نماز قابل قبول ہوگی۔ آئیے اس کا ترجمہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب تم نماز پڑھنے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، پھر جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ اور اتنی دیر ٹھہرو کہ اطمینان کے ساتھ رکوع ہو جائے۔ اطمینان کے ساتھ رکوع ہو جائے، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد پھر سجدے میں جانا ہے۔ ایسا نہیں ہو گئے کھڑے سجدے میں چلے گئے، یہ تو ٹھوم مارنے والا سجدہ ہے، ٹھوم مارنے والی نماز ہے۔ اس کے بعد سجدے میں جاؤ اور اتنا ٹہر کر اطمینان کے ساتھ سجدہ ہو جائے، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ یہاں تک اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ ایسا نہیں سجدے سے سر اٹھائے فوراً پھر سجدے کو چلے گئے، اسے اطمینان والی نماز نہیں کہا جاتا، اس کو نماز خشوع نہیں کہا جاتا۔ پھر جب ایسی نماز ہی نہ پڑھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو پھر وہ فائدے کس بات کی نماز؟ وہ نماز ہمیں کیا فائدہ دینے والی ہے؟
تو اطمینان سے سجدے کے درمیان جو بیٹھنا اطمینان سے بیٹھو، پھر سجدہ کرو، اتنا ٹہرو کہ سجدہ اطمینان کے ساتھ ہو جائے، پھر اپنی نماز پوری نماز میں ایسا ہی کرو۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ نماز کس طرح سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ایسی نماز صحیح ہے اور اسی کے مقبول ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ رہی وہ نمازیں جو اطمینان کے ساتھ نہ پڑھی جائیں، وہ نماز صحیح نہیں ہے۔ ایسی ہی نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس طرح وہ نمازی جو نہ رکوع ٹھیک سے کرتا ہے اور نہ سجدہ اور نہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کے بارے میں یہی سمجھنا چاہیے کہ اس نے نماز کی حفاظت نہیں کی۔ ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کہا ہے، بلکہ بدترین چور بتایا ہے۔ یہ نماز کا چوری کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایسے شخص کو دیکھا جو نہ رکوع ٹھیک سے کرتا تھا اور نہ سجدہ۔ اسے دیکھ کر فرمایا لو مات هذا على حالته مات على غیر ملت محمد، اگر یہ کسی حال میں مر جاتا اس کا خاتمہ ملت محمدی پر نہ ہوتا۔ سوچو میرے بھائی میرے دوست، یہ الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ جس طرح یہ نماز پڑھتا ہے، اس طرح سے اگر نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو ملت محمدی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت سے اس کا تعلق نہیں، تو پھر انجام کیا ہوگا؟ اگر یہ اس طرح جو شخص بلا کسی صحیح عذر کے نماز کا وقت ٹالتا رہتا ہے، اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ اس نے نماز کی حفاظت نہیں کی۔ بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، نماز اللہ تعالیٰ کے احکام میں سب سے زیادہ اہم حکم ہے۔ مومن کسی حال میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ نماز مسلمانوں کی پہچان ہے، اور مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں نماز نفس کی دوا ہے، نماز دل کی حفاظت ہے، نماز ایمان کا ہتھیار ہے، نماز خواہشات کی لگام ہے، نماز بدن کا وہ نمک ہے جو اس کو گناہ کے سبب سے بگڑنے نہیں دیتا۔ نماز ہماری زندگی کے وہ دو ہاتھ ہیں جن کے ذریعے نمازی قیامت کے دن اپنے آپ کو پہچانے گا، اپنے آپ کو بچائے گا، اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو بچائے گا نماز کے ذریعے سے۔ خاموش بیٹھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نماز ہماری زندگی کے وہ دو ہاتھ ہیں جن کے ذریعے نمازی قیامت کے دن اپنے آپ کو بچائے گا۔ انسان خطا کرتا ہے، ہمارا اللہ ہمارے گناہوں کو نماز کے ذریعے محو کر دیتا ہے۔ مسیح علیہ السلام نے ایک بار اپنے حواریوں کو نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے ایک مثال سے سمجھایا کہ جس طرح کسی مادرزاد اندھے کے آگے ایک گونگا شخص اپنے آپ کو موجود ثابت کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، اسی طرح انسان بغیر نماز کے قدرت نہیں رکھتا کہ وہ نیک کاموں والا آدمی بن سکے۔ بھائیو، دوستوں، بزرگوں، میری پیاری ماں اور بہنوں اور دیگر بچوں، اصلاح حال کے لیے نماز قائم کرنا ضروری ہے۔ اصلاح معاشرے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے؟ نماز کو قائم کرنا ضروری ہے، جبھی جا کر اصلاح معاشرہ کر سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کی فکر کرو، کیا اصلاح معاشرہ کی فکر کرے؟ یہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، مسجدیں خالی ہوتی ہیں، کاروبار میں گم رہتے ہیں۔ نکاح کے تعلق سے کہو، نکاح کے فضائل بتاؤ، نکاح آسان کرو، زنا کو مشکل کرو، مگر یہ نماز نہیں پڑھتا تو اللہ اسے نکاح آسان کرنے کی توفیق دے گا کہاں سے؟
نکاحوں میں فضول خرچی اتنی عام ہو چکی ہے کہ نکاح بہت مشکل ہو چکا ہے۔ جا بجا 10 دن سے نکاح کے تعلق سے بیانات ہو رہے ہیں، اخبارات میں سرخیاں آ رہی ہیں، مگر لوگوں کے سامنے کوئی اثر نہیں پڑے گا، بیل کے سامنے خطبہ دینے کے برابر ہے۔ اور اخبار بھی کہاں دیکھتے ہیں، اردو اخبار سے چڑ ہے، اور اسلام معاشرہ کے تعلق سے، نکاح کے تعلق سے اخبارات جو بینگلور کے اندر مشہور اخبار سالار آتا ہے اس کے اندر مضامین ہیں، مگر پڑھے گا تو پڑھے کون پڑھے؟ ہمیں اردو زبان سے چڑ ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں کو اردو زبان سے چڑ ہے۔ ہم انگریزی زبان کا اخبار خریدتے ہیں کیونکہ ہم اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، ہم سوچیں کیا ہمارے گھر میں اردو اخبار آتا ہے؟ ہم جو مادری زبان بات کرتے ہیں اس زبان کا ایک اخبار جو صرف 5 روپے 4 روپے میں بکتا ہے، کیا ہم اسے گھر میں لے آتے ہیں؟ تو پھر کیسے مسلمان، کیسے اردو بولنے والے، کیسے اردو سے محبت کرنے والے کہ اردو کے خلاف آواز اٹھاتے تم بلبلا جاتے ہو، تم پریشان ہو جاتے ہو، وہ ہمارے مادری زبان کو مت چھیڑو۔ ارے چھیڑو مت چھیڑو، تم خود چھیڑ دو، تم کہاں محبت کرتے ہو؟ اردو سے نفرت ہے تو صرف مسلمان کو ہے۔ باہر کے ممالک شہروں میں جا کر دیکھو، غیر قوم اردو اخبار پڑھتا ہے، غیر قوم۔ دلی چلے جاؤ، پنجاب چلے جاؤ اور دیگر شہروں میں چلے جاؤ، اخبار پڑھنے والے کون؟ غیر قوم، مسلمان نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سفر کیا ہے، ہم نے جائزہ لیا ہے میرے بھائی، میرے دوست، مگر تم اندھے کے اندھے ہو، لکیر کے فقیر ہو۔ تمہارے پاس زبان اردو ہے مگر اردو زبان کی اہمیت تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو پھر اسلام معاشرہ ہو تو کیسے ہو؟ اسلام معاشرہ کے تعلق سے کتنی کتابیں ہیں، کتنے مضامین ہیں، تاکہ ہر گھر کے اندر یہ عام ہو جائے، کتابیں خود ہر گھر کے اندر افراد سدھر جائیں گے۔ بیانات دینے کی ضرورت نہیں، کتابوں کا مطالعہ کرو، اپنے گھروں کو سدھارو، اپنے گھر کو پاک صاف بناؤ۔ یہ جہیز کی لعنت کو لات مارو۔ گھوڑا، جہیز، رسم و رواج سب غیروں کے طریقے تم اپنا لیے ہو۔ کان چھیدنے کی رسم، پاؤں میں پٹی پہنانے کی رسم، ہاتھوں میں بھنگڑے پہنانے کی رسم، اللہ اکبر، بال بڑے ہو گئے چوٹی کی رسم، بال بڑے ہو گئے تو اس میں پھول پہنانے کی رسم۔ ارے کیا کیا تم کرتی ہو اے خواتین اسلام؟ اور یہ خواتین اسلام سے ہی یہ رسم و رواج عام ہو چکے ہیں، یہ اسلام کا بیڑا غرق کر دیں گی۔ اس لیے صبر سے کام لو اور دیکھو، مطالعہ کرو قرآن اور حدیث کا۔ نماز کو قائم کرنا ہے، اس کے بعد سب سے پہلے نماز کو قائم کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہو کہ ہم اسلام معاشرہ کے اندر فضول خرچی نہ کریں گے، رسم و رواج نہیں کریں گے، اپنے بچوں کی شادیاں نیک اور سارے لڑکوں سے کریں گے، اور لڑکوں کی شادیاں نیک اور سارے لڑکی خوبصورت نہ ہی صحیح خوبصورت ہو اس سے کریں گے، مالدار نہ ہو غریب ہی صحیح خوبصورت ہے، قرآن اور حدیث سے علم رکھنے والی ہے، نمازی ہے عورت لڑکی، تو پہلے اس کا رشتہ اپنے گھر لے آؤ۔ یہ ہے اسلام معاشرہ۔ ولیمہ کرو تو سیدھا سادہ کرو، نکاح کرو تو سیدھا سادہ کرو، اس کے اندر فضول خرچی نہ کرو۔ بیجا لوگوں کو بلا کر کھانے کھلانا، دعوتیں دینا اور باقی کا کھانا جو بچا ہوئے کچرے میں پھینکنا، یہ فضول خرچی نہیں تو کیا ہے؟ ولیمے میں بڑے بڑے محل خریدنا، اس کے اندر عورتیں بے پردہ گھومنا، اڑیاں لباس پہن کر بے پردہ مردوں کے ساتھ عورتیں گھومنا، کیا یہ ولیمہ صحیح ولیمہ ہو رہا ہے؟ کیا ایسے ولیمے میں تم شریک کرتے ہو، اپنے آپ کو داخل کرتے ہو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے؟ لوگوں کا دل رکھنے کے لیے، مالدار کا دل رکھنے کے لیے، کیونکہ سوسائٹی میں اس کا نام ہے۔ ہمارے بازو کاروبار ہے، اس کی بہت بڑی دکان ہے، ہم اس سے لین دین کرتے ہیں، اگر میں شادی کو نہ گیا تو وہ مال مجھے نہ دے گا۔ یہ مال دینے والا کون؟ تم اس کو اللہ سمجھ گئے۔ کاروبار چلانے والا، مال دینے والا سب رب العالمین ہے۔ تم ڈرتے کس سے ہو؟ کسی مالدار سے ڈرتے ہو؟
تمہارا مقام کیا ہے تم دیکھو، اپنے گریباں میں منہ جھانک کر دیکھو۔ ہم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں۔ یہ امت کسی سے ڈرنے والی امت نہیں ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین سے ڈرے گی، اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرنے والی امت ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا ہمارا اسلام معاشرے کا کام کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا۔ ہم بے نمازی ہو کر جتنا بھی شادی کے تعلق سے نکاح کو آسان کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے حلیے کو نہیں بدلیں گے، ہمارے حلیے یہودیوں کی طرح، ہمارا حلیہ، ہمارا پہننا اوڑھنا سب یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح، پھر ہمیں نمازیں کیسے قبول ہوگی؟ ہماری دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ ہمارا رہن سہن سب کچھ غیروں کے طریقے سے ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، اسلام حال کے نماز قائم کرنا، اسلام معاشرہ کے لیے نماز کو قائم کرنا، نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مدد لینا اور صبر سے کام کرتے ہوئے اپنے لڑکوں کی شادیاں نیک لڑکیوں سے کرو، اپنے لڑکیوں کی شادیاں نیک لڑکوں سے کرو۔ دیکھو معاشرہ کیسے آگے بڑھتا ہے، کہیں طلاق کا مسئلہ نہیں، کہیں عورت یا لڑکی خودکشی نہیں کرے گی، جل کر نہیں مرے گی، پانی میں ڈوب کر نہیں مرے گی، جبکہ اسے تعلیمات قرآن، تعلیمات احادیث سے روشن راہ کرائیں تو یہ حادثے ہر گھر میں ہوتے رہیں گے۔ یہ انگریزی میں پڑھنے والی لڑکیاں اختلاط کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، اوباش جو لڑکوں سے دوستی رکھتی ہیں، پیار اور محبت میں گم ہو جاتی ہے۔ ان کو نہ ماں باپ کا خیال، نہ ماں کا، نہ باپ کا، نہ رشتہ داروں کا، نہ اللہ اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر، بس وہ اپنی محبت کو بہت بڑا معیار سمجھتی ہے۔ جب اس میں ناکام ہوتی ہے تو فوراً ارادہ کر لیتی ہے کہ میں اس دنیا میں رہ کر کروں تو کروں کیا، میرا محبوب مجھ سے روٹھ چکا ہے اور میں جینا نہیں چاہتی، اب میں صرف مرنا چاہتی ہوں۔ کیا یہ تیری زندگی تیرے باپ نے دی، تیری اماں نے دی، یا تو نے اپنے ذریعے سے لے آئی؟ یہ اللہ کی امانت ہے تیری زندگی، تو اسے اپنے آپ کو ختم نہیں کر سکتی۔ تو یہ تعلیمات ملیں گی تو کہاں سے ملیں گی؟ نماز کو قائم کرو، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرو، اردو کی تعلیم حاصل کرو تاکہ اردو کی کتابیں جو قرآن و حدیث بھری پڑی ہیں اردو میں، اس کتابوں کو کتابوں کی دکانوں سے خریدو۔ گندگی تم خریدتے ہو، کتابیں خرید کر لاؤ۔ تمہارے لیے بڑے بڑے علماء کرام اتنی بڑی ضخیم کتابیں مرتب کرتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، کتنی محنت ہوتی ہے اس کتاب کے لکھنے میں، کہاں سے حوالے تلاش کر کے اس کتاب کا اس مضمون کو بنایا جاتا ہے، اور تم ہے کہ دیکھ کر دکان کو گئے تو دیکھ کر رکھ کے آ جاتے ہو، اور وہی چیز جو بے فضول خرچی کی ہے وہ خرید کر گھر کو لاتے ہو۔ کیا تمہارے گھروں میں دینی کتابیں موجود ہیں، احادیث کی کتابیں موجود ہیں، بخاری اور مسلم موجود ہے، قرآن کریم کا ترجمہ موجود ہے؟ پھر نہیں ہے تو وہ گھر کس کام کا؟ یہ مسلمان کا گھر ہو نہیں سکتا میرے بھائی میرے دوست، اور جس گھر میں نماز قائم نہیں وہ گھر بھی مسلمان کا گھر نہیں ہے، شیطان کا گھر ہے۔ نماز کو 5 وقت پڑھنے کا حکم دیا گیا، جمعہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اور تم یہ سمجھتے رہو کہ جمعہ کے دن نماز پڑھ لیا تو میں بہت بڑا مسلمان ہو گیا، جنت کو چلے جاؤں گا، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پا سکے گا۔ جنت کی خوشبو تو دور کے بعد اس کی ہوا بھی نہیں آئے گی تمہارے قریب میں، یاد رکھ لو۔ 5 وقت کی نماز کو قائم کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ یہودی اللہ کی نعمتوں کو بھلا بیٹھے تھے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ بیٹھے تھے، اور بہت سی ذہنی اور اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان کے تمام بیماریوں کا علاج تجویز فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ یوں تو اصلاح حال کا طالب ہر شخص ہے، ہر میں سے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اب بھی اصلاح نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود
ہم اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ لوگوں کے لیے نماز پڑھنا بڑا سخت کام ہے. سب کام کر لیتا ہے. محنت سے محنت کا کام گھنٹے گھنٹے کھڑے ہو لے گا, 8 اور 10 اور 12 اور کھڑ کے کام کر لے گا, مگر نماز بڑی کٹھن چیز جیتے, کیونکہ شیطان اسے ویسا بتاتا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے. رکوع کرنا, سجدہ کرنا, پھر اٹھنا, پھر کھڑنا, یہ گوسیر مصیبت نہیں پڑ جاتا نماز کو. بس یہ کام کر, گرا کا چلے دے گا تو نماز کو جائے گا, تو کنگال ہوئے تو فقیر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اے دکاندارو, تم نماز کس طرح سوچتے ہو؟ کیسے مسلمان ہو میرے بھائی؟ شیطان تو تمہارے ساتھ ہے, تمہارے سر پر بیٹھا ہوا ہے, تو اسے رقیہ کرنا ضروری ہے, قرآن کا علاج کر لینا ضروری ہے. جو بے نمازی ہے اسے نماز پڑھنا ہے تو قرآن کا رقیہ ضروری ہے, اسے قرآن سننا چاہیے. قرآن کے ذریعے سے اپنا علاج کر لے, اس لیے کہ یہ شیطان اس کے سر پر بیٹھا ہے, اس کے دماغ کو اچک لیا ہے. کیوں یہ بے نمازی بنا دیا؟ کون بنا دیا بے نمازی؟ شیطان نے بنا دیا. اور تم بول نہیں مجھے کیا بھی نہیں ہوا, ابھی اچھا ہوں, کھاروں پیروں سولوں. ہاں, کون سنا رہا تجھے؟ کون سنا رہا تجھے؟ شیطان سنا رہا ہے. کیا تو نماز چھوڑ کر آ رہا ہے؟ فجر کی, ظہر کی نماز کو آتا ہے, اصل کو آتا ہے. تیرے کان میں مغرب کی اذان بھی تو گونجتی ہے, تیرے کان میں عشاء کی نماز کے وقت اذان بھی تو گونجتی ہے. اے مسلمان, سینے پہ ہاتھ رکھ کر بول, نماز بڑی مشکل چیز ہے. سب کچھ ادا ہو سکتا ہے, نماز نہیں ادا ہو سکتا. یہ نماز پڑھنا بڑا سخت کام ہے. آج تو ایسے مسلمانوں کی کبھی نہیں ہے جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں, اور جو پڑھتے بھی ہیں ان میں بھی تھوڑے ہی لوگ نماز کا حق ادا کر پاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ نماز انسان کے ایمان کا پیمانہ ہے, جس میں جس درجے میں ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی ہمیں نماز سے تعلق ہوگا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بلا شبہ نماز ایک سخت اور مشکل کام ہے, مگر ان فرمانبردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے. جو اللہ رب العالمین سے ملنا چاہتا ہے اور اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اسے نماز مشکل نہیں ہے. فوراً اذان سنتے ہی مسجد کی طرف بھاگ کر آئے گا. اللہ سے ملاقات کرنا, اللہ سے محبت نہیں تو جہنم کو جانے کے لیے تیار ہے, سمجھ لو. ہاں مجھے جہنم نصیب ہے مگر میں اللہ سے ملنا نہیں چاہتا, اس لیے کہ میں بے نماز ہوں. بے نماز نہیں جائے گا جنت میں. یاد رکھو, نماز ہی تو ہے, درمیان میں پردہ ہے, کفر کے درمیان نماز ہے. مسلمان اور کفر کے درمیان نماز ہے. نماز ہٹا دو, مسلمان کفر میں چلا جائے گا. نماز پر قائم رہنے کے لیے ایک طرف تو اللہ یوم آخرت اور رسالت پر پختہ یقین اور ایمان کی ضرورت ہے. دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کی زندگی برائیوں سے پاک ہو. زندگی کا اثر نماز پر پڑتا ہے. اگر زندگی برائیوں سے پاک ہوگی تو نماز پڑھنا, اس کا حق ادا کرنا مشکل کام نہ رہے گا. اور اگر نماز اچھی ہوگی تو زندگی بھی برائیوں سے پاک ہوتی چلی جائے گی. شیطان جب یہ چاہتا ہے کہ انسان کو اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے تو وہ انسان کو برائیوں میں پھنساتا ہے. خاص طور پر گناہ کبیرہ نماز کے لیے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں. بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, ساتھیوں, میری پیاری ماں اور بہنوں, اللہ کا تقوی اختیار کرو. اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. ہر نماز ٹھیک وقت پر ادا و جماعت کے ساتھ پڑھی جائے اور جہاں تک ہو سکے ان تمام شرائط کو پوری کرنے کی کوشش کی جائے.
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے مقرر فرمائی ہے، اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ نماز میں دھیان ادھر ادھر نہ جائے، نماز کے الفاظ پر غور کرتے رہنا چاہیے اور اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اس عرض سے میں عروض کر رہا ہوں اور مجھے دیکھ رہا ہے، میری باتیں سن رہا ہے، اسے میرے دل کے حالات کا علم ہے۔ اس طرح سے نماز میں کھڑے ہو جاؤ۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پیاری ماں اور بہنوں، شیطان ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ بندے کو نماز سے غافل کر دے۔ اس کی پہلی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ بندہ اپنے رب کو بھلا رہا ہے اور نماز نہ پڑھے اور پڑھے بھی تو اس کی نماز نہ ہونے پائے، اور ہمیں دراصل اپنے اسی دشمن سے مقابلہ کرنا ہے۔ ہمارا دشمن ہمیں نظر نہیں آتا ہے، ہمارے ارد گرد ہی ہوتا ہے ہمارا دشمن۔ اس دشمن کو پہچانو۔ یہ دشمن تو تمہارا کھلا دشمن ہے، جو شیطان ہے، تمہارے ارد گرد ہے، تمہیں نمازوں سے روکتا ہے، دینی تعلیم حاصل کرنے سے روکتا ہے، قرآن پڑھنے سے روکتا ہے، قرآن کا علم حاصل کرنے سے روکتا ہے، اچھے کام کرنے سے روکتا ہے، اور ہر وقت تمہیں تمہاری گھر والوں کو، تمہارے بیوی بچوں کو برائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے کہ تاکہ تمہارا پورا کا پورا گھر جہنم میں چلا جائے۔ شیطان کا مقصد یہی ہے میرے بھائی، میرے دوست۔ اسی کوششوں کو ناکام بنانا ہے، شیطان کی کوششوں کو ناکام بنانا ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ پر وقت ذہن کو حاضر رکھے، ہر وقت ذہن کو حاضر رکھے اور یہ محسوس ہو کر خیالات ادھر ادھر بھٹک رہے ہو تو فوراً اللہ کی طرف دھیان لگانے کی کوشش کرے۔ بار بار کوشش کرنے سے کچھ نہ کچھ کامیابی تو ضرور مل جائے گی۔ بندہ جب اللہ کے حضور کھڑا ہو کر عرض و معروض کرتا ہے، اس حال میں اس کا دھیان ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے کرم اور مہربانی کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اللہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا جب اس کا خیال ادھر ادھر جاتا رہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کی طرف ہمارا دھیان ہونا چاہیے۔ ہم یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ہم بات کریں، اللہ رب العالمین ہماری باتیں سنا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھو، امام کے ساتھ پڑھو، آہستہ سے پڑھو۔ یہ اللہ رب العالمین سے کلام ہے۔ اکثر لوگوں کو سورہ فاتحہ نہیں معلوم، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں معلوم، مگر بندی رکھ کر بریانی رکھ کر سورہ فاتحہ پڑھے وہ پھونکنا معلوم۔ کسی معظم صاحب کو بلا کر سورہ فاتحہ کراتے ہو، مگر پانچوں وقت نماز میں، نفلی نمازوں میں، سنتوں میں، تہجد میں اللہ اکبر اتنا زیادہ فاتحہ دلانے والے ہم ہیں۔ اللہ اکبر ہمیں گالیاں دیتے ہیں کہ فاتحہ نہ درود مر گیا مردود۔ افسوس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا میرے بھائی میرے دوست۔ سورہ فاتحہ جس نے نہیں پڑھی نماز نہیں ہوتی۔ نماز کو مکمل کرنے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے میرے بھائی میرے دوست۔ اور اسی لیے اللہ کا کلام ہوتا ہے، اس لیے بندہ جب اللہ کے حضور ہو کر عرض و معروض کرتا ہے، اس حال میں اس کا دھیان ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے کرم اور مہربانی کے ساتھ بندے کی طرف توجہ نہیں ہوتا۔ بھائیوں دوستوں، اللہ سے ڈرو، نمازوں کی حفاظت کرو، اپنے بے نمازی بھائیوں کو محبت اور پیار کے ساتھ نماز کی طرف توجہ کراؤ۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرو۔ پوری کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ نماز کی طرح پڑھی جائے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینا صحابی نے اپنے یہ عذر پیش کیا، میں نابینا ہونے کی وجہ سے جماعت کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا، تو کیا میرے لیے اس کی گنجائش ہے کہ میں جماعت میں شرکت نہ کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم اذان کی پکار سنتے ہو؟ جو انہوں نے کہا ہاں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے جواب میں تمہارے لیے مسجد کی حاضری ضروری ہے۔ جس کے کان میں نماز اذان کی آواز چلے گئی وہ سیدھے مسجد کو آ جائے۔ اگر وہ مسجد کو نہیں آیا تو یہ اللہ کا انکار کرنے والا، نماز کا انکار کرنے والا۔ سوچو تم
ہمیں کام نہیں کبھی کر پڑھتی دعا کرو. یہ اذان دعا نہیں تو کیا ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، کامیابی کی طرف بلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ دعا نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر دعا نہیں. اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا کام، سب سے بڑا کام، سب سے بڑا کام، سب سے بڑا کام، سب سے بڑا. 4 بار اللہ اکبر کہتے ہیں، 4 بار کام سب سے بڑا، کام سب سے بڑا، کام سب سے بڑا ہوتا ہے. یہ نہیں آنے کا مطلب یہی اس کے زبان سے نکلنے والا ہے کہ کام سب سے بڑا. اور نماز کی طرف نہیں، دکان میں کام کرنا ہے. اور بندہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے فلاح کرو، فلاح کامیابی ہے. نہیں، دکان میں کامیابی ہے. گراہک چلے جائے گا، نماز پڑھ پائے گا. 10 دادے نماز میں چلے جاتے ہیں جب گراہک چلا جائے گا. یہ کیا سوچنے کا انداز ہے تمہارا؟ گاہک کو بیچنے والا رب العالمین، اور اسی رب العالمین کی جماعت کو قائم کرنے کے لیے تم سمجھتے ہو کہ گاہک چلا جائے گا. گاہک چلے جانے دو میرے بھائی میرے دوست. نماز چلے جائے گے تو جہنم کے گڑھے میں گر جاؤ گے. وہ گاہک تو گاہک کے لیے تم نے نماز چھوڑی تھی، وہ گاہک قبر میں نہیں آئے گا تمہارے، اور جہنم کے پاس بھی نہیں آئے گا. ہاں، جہنم میں ضرور مل جائے گا، اور جہنم میں ضرور ملے گا. تمہیں جہنم رسید کر کے ہی چھوڑے گا. تم جہنم کو کیا سمجھتے ہو؟ تمہارے گھر کے پانی کا کنواں یا بورول؟ یہ بڑی خطرناک جہنم ہے جس میں آگ ہے. آگ آگ 60 پر 9% زیادہ تیز آگ ہے. مسجد کی حاضری ضروری ہے. میں تمہیں اجازت دینے کی کوئی گنجائش نہیں پاتا. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے جماعت کی حاضری کتنی ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مسلمان اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ مسلمان رہتے ہوئے بھی جماعت سے غیر حاضر رہ سکتا ہے. میرے بھائی میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ کا دین اور اس کی سب سے بڑی نعمت اور شریعت کے احکام ہمارے لیے ایسی رحمت ہے جس میں ہماری فلاح و بہبود کے لیے بے شمار پہلو ہیں. یہ بات شریعت کے ہر حکم کے بارے میں سچی ہے، اور ذرا غور کیجئے تو آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. شریعت کا ایک حکم زکوٰۃ بھی ہے. نماز کے بعد اس کی اہمیت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ایک فرض ہے. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا سخت گنہگار ہے، اور آخر میں اللہ کے سخت عذاب سے دوچار ہوگا. اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. زکوٰۃ ادا کر دینے کے بعد ایک شخص کا مقام اسلام کے اندر نہیں، اس کے باہر ہے. زکوٰۃ کا انکار کر دینے کے بعد ایک شخص کا مقام اسلام کے اندر نہیں ہے بلکہ اس کے باہر ہے. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی کا حکم دیتے ہوئے ایک جگہ اس کی علت بھی بیان فرما دی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج آپ اس علت پر غور کریں اور سمجھیں کہ شریعت کے اس حکم میں ہمارے لیے کیا کیا خیر و برکت موجود ہے. یوں تو بنیادی طور پر بہت ہی ٹھیک ہے. مومن اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی صرف اس لیے کرتا ہے کہ اسے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اس کے لیے کرتا ہے کہ اس کا مالک ہے اس سے راضی ہو جائے، اس کے نتیجے میں اس کے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا گھر ملے. وہ گھر ملے جس کا نام جنت ہے اور جنت الفردوس ہے. مومن کی ساری دوڑ و دھوپ اپنی اسی آخری کامیابی کے لیے ہے. وہ اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی تمنا یہی ہے کہ وہ جب قیامت کے دن اپنے مالک کے حضور پیش ہو تو ایک وفادار اطاعت شعار بندے کی حیثیت سے پیش ہو. اس کا مالک اس سے راضی ہو جائے اور اسے اپنی کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتوں سے سرفراز فرمائے. لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں کہ بلکہ شریعت کے احکام کا کچھ فائدہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے. چنانچہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کی علت بیان فرماتے ہیں. اسے بے شمار فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی بتایا ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مال و دولت صرف دولت مندوں کے گھروں میں
گھر کر رہ جائے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، اس سے معلوم ہوا زکوٰۃ کے ان تمام روحانی اور اخلاقی فائدوں کے علاوہ جنہیں ہم سب جانتے ہیں، ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے دولت پھیلتی ہے، کسی ایک گروہ کے ہاتھ میں گھر کر نہیں رہ جاتی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد بھی فرمایا کہ والذین یذکرون یکنزون الذهب والفضة وینفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں نہایت دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دولت سمیٹ کر رکھی جائے اور انسان دولت کا سام بن کر اس کی حفاظت کرتا رہے، انسان دولت کا سام بن کر اس کی حفاظت کرتا رہے، بلکہ اسلام اسے پسند کرتا ہے کہ دولت چلتی پھرتی رہے، کسی خاص گروہ کے قبضے میں آ کر قید ہو کر نہ رہ جائے، وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں تقسیم اور ہمیشہ گردش میں رہے۔ اسلام کا یہ مقصد اس کے قانون و وراثت سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے نظم سے بھی اسلام نے دوسروں کے برخلاف یہ قانون نہیں بنایا کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد دولت خاندان کی کسی ایک ہی شخص کے پاس منتقل ہو جائے، بلکہ اس نے تمام لڑکوں کو حقدار بنایا، لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کا بھی حصہ مقرر کیا، بیوی کو حصہ دلوایا اور اسی طرح بہت سے دوسرے رشتہ دار تک میراث کے حصے پہنچائے۔ پھر اسلام کا دوسرا سخت حکم دیکھیے، اس نے سود کو بالکل حرام کر دیا، صاف بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں وہ جذبہ نہیں پیدا کرنا چاہتا جو سود سے پیدا ہو، بلکہ اس کے بدلے میں وہ جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے جو صدقات اور زکوٰۃ سے پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ بھائیو دوستو بزرگوں، اس ارشاد سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ سود اور زکوٰۃ سے دو مختلف قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور ان سے دو الگ قسم کے ذہن تیار ہوتے ہیں۔ جس قوم میں سود کا جذبہ اٹھے گا، اس کے افراد محبت، ہمدردی اور وصال کے جذبات سے محروم ہو جائیں گے، ان کے اندر سخت دلی، دولت کی محبت اور حرص پیدا ہوگی۔ اس کے مقابلے میں زکوٰۃ سے جو فضا تیار ہوتی ہے اور زکوٰۃ سے جو ذہن پرورش پاتا ہے، اس میں ہمدردی، محبت، ایثار اور رحم دلی پیدا ہوتی ہے۔ انسان ان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے جو دولت کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان کوتا نظر ہے، وہ صرف قریب کی چیز دیکھتا ہے۔ وہ جب اپنے ایک بھائی کو 100 روپے خرچ دے کر اسے 110 وصول کر لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس نے نفع کما لیا، اس کی دولت بڑھ گئی۔ اس کے مقابلے میں جب وہ 100 روپے زکوٰۃ سے نکالتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس کی رقم گھٹ گئی، حالانکہ اپنی کمائی کا ایک حصہ جماعت کے دوسرے لوگوں کو دینا دراصل کھونا نہیں بلکہ پانا ہے، اور جماعت کے لوگوں کو ان کی کمائی سے محروم کر کے اپنی جیب میں اضافہ کر لینا، اپنے اصل کے اعتبار سے کھونا ہے، پانا نہیں۔ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے کچھ حکمت کی ضرورت ہے، اور مومن سے بڑھ کر صاحب حکمت کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اس بات کو دو پہلوؤں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اپنی اصل کے اعتبار سے جمع کرنا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرتا ہے وہ جمع ہو رہا ہے تمہارا اکاؤنٹ پہ، اللہ کی بینک میں۔ تم یہ مت سمجھ کر دل دکھتے ہوا کسی اللہ کی راہ میں خرچ مت کرو، خوشی سے خرچ کرو، دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں تو فائدہ ہے ہی، بغیر سوچے سمجھے کے یقین رکھو، پکا یقین رکھو کہ جو میں خرچ کر رہا ہوں یہ میرے لیے قیامت کے دن کام آنے والا ہے۔ جہاں نفسی کا عالم ہوگا، کوئی پیسہ نہیں دے گا، کوئی نیکیاں نہیں دے گا، ایسی جگہ پر وہ پیسہ کام آنے والا ہے۔ مسجد کو دینے کے لیے تمہارے دل چھوٹے ہو جاتے ہو۔ معلوم ہونا چاہیے میرے بھائی میرے دوست، لوگ 5 صف تھے، پچھلے جمعہ میں 3
300 روپے چلتا ہوا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. کیا مسلمان اتنا فقیر ہو چکا ہے کہ مسجد کو آتا ہے تو پیسے رکھ کر نہیں آتا ہے, گھر میں رکھ کر آتا ہے, اور خالی ہاتھ موبائل اتنا بڑا 40,000 کا موبائل ہے, 10 روپے ڈال کر نہیں جاتا ہے, اور انٹرنیٹ کے لیے 1000 روپے خرچ کرتا ہے مہینے کو, اور مسجد کے لیے 100 روپے نہیں ڈالتا. کہ کتنا بڑا بدماش مسلمان ہے. اعلان ہوتا ہے مسجد سے, اعلان کیا مسجد کا امام کرتا ہے, اللہ اعلان کرتا ہے, یہ اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں. مسجد کے دیگر اخراجات کے لیے آپ اپنے تعاونات پیش کرو, یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے. تاکہ ذاتی طور پر کسی امام کے صدر اور سیکرٹری کی وجہ سے ہوتا ہے. معلوم ہونا چاہیے میرے بھائی میرے دوست, یہ تو تم پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو, زکوٰۃ خرچ کرتے ہو. زکوٰۃ کی اتنی بڑی رقم اس مسجد کے اندر بورول نہیں ہے. کتنے سالوں سے, 20 سال سے, 18 سال, 16 سال سے میں چلا رہا ہوں, چیخ رہا ہوں, کوئی مالدار زکوٰۃ کے پیسے لا کے آ کر مسجد کے اندر بور تک نہیں ڈال سکتا. زکوٰۃ کی ہی ضرورت نہیں, اپنے پاس اتنا مال ہے, اپنی بیٹی کی شادی میں لاکھوں کروڑ روپے اڑا دیتا ہے. پیلس گراؤنڈ خرید کر ایک بورول 5 لاکھ روپے خرچ کر نہیں ڈال سکتا, تو پھر یہ کئی کا مسلمان ہے. اس سے جینا نہیں, مرنا چاہیے. اور اس کے لیے اس کے نیکیاں ضائع ہو جائیں گے. مال رکھنے کے باوجود ایک مسجد سے اعلان ہوتا ہے. بڑے بڑے اداروں کو ہم نے بھیجا, سب ادارے سام سوکھ چکے ہیں, سام سوکھ گئے ان لوگوں کو. اللہ کی راہ میں 5 لاکھ خرچ کر, پانی آ جائے اللہ کی مرضی, نہیں آئے, تیرے 5 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے, تجھے نقصان تو نہیں ہوا. اللہ کے گھر کو خرچ کرنے میں نقصان, اور پانی آتا ہے کہ نہیں کی, اللہ تو جنت کو جاتا ہے کہ نہیں کی, نماز کہیں کو پڑھ رہا ہے, یہ بھی سوال کر, تو جنت کو جاتا ہے کہ نہیں کی. ارے بیوقوف, کتنے ایسے بیوقوف ہیں معلوم ہے. ہم نے اسٹیٹمنٹ لگایا 5,90,000 روپے کا خرچ آ رہا ہے بور ڈالنے کے لیے. 11,000 فٹ پانی کے لیے تمام اخراجات موٹر کا چھوڑ کر 5,000 چلر کو اسٹیٹمنٹ, اس کا کوٹیشن دیا ہے ایک آدمی نے, بورول والے نے. ہم لگاتار کوشش میں ہیں, ہر مہینہ پانی 2 ٹینک ڈالنا ہے, 1,000 روپے 900 روپے خرچ آتا ہے. مسجد کی صفائی کا مسئلہ ہے, اپنے آنے نہیں آنے, گندگی تو رہے گی. بیت الخلا صاف کرنا, مسجد کے حسین شطریاں صاف کرنا, دھونا, کھانا, پانی کا بہت خرچ ہے. کل پائپ ٹوٹ گیا, پانی ڈالا ٹینک منگا کے, اللہ کی مرضی پائپ ٹوٹ گیا, ہمیں پتا نہیں, آٹومیٹک چل رہا ہے, پورا ٹینک کا پانی چل رہا ہے. 2 اوور میں ٹینک خالی, نلا میں پانی نہیں آ رہا, جا کو دیکھے تو ٹینک میں پانی نہیں, پائپ ٹوٹ کر رہے. قدرت, اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. پھر ہم نے فوراً پانی منگایا, پھر اس کو درست کر کے, وہ جہاں ٹوٹ گیا تھا وہ وال بند کر کے ہم نے اس کو پھر پانی ڈالا, اور پھر پانی آیا. ایسے حادثات پیش آ جاتے ہیں میرے بھائی میرے دوست. پانی کی بڑی تکلیف ہے. پانی دینے والا مسجد کو قیامت کے دن کتنا بڑا ثواب ہے, دنیا میں بھی ثواب ہے. صدقے جاریہ جب تک کہ قدم نہ رکھتے جنت کے اندر, اس وقت ہم سے نیکیاں ملتے رہیں گے. میدان حشر میں نفسی کا عالم ہوگا. جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا قرض دار ہو جاتا ہے, اللہ آپ کا قرض دار ہو جاتا ہے. وہ قرض کی ادائی جنت کی شکل میں ادا کرتا ہے. مگر یقین کرو تو صحیح, کہاں یقین ہے تمہیں؟ دنیا کی بلڈنگاں خریدنا, سامنے دیکھے تو 5 کروڑ کی بلڈنگ کھڑی رہنا تیرے آنکھوں کے سامنے, مر گیا تو تیرے خبر میں آئے گی بلڈنگ. مسجد کے اطراف کتنے بڑے بڑے بلڈنگاں بن ڈالے. کیا مسجد کے اندر پانی نہیں تھا؟ کوئی بلڈنگ بنانے والا کبھی غور کیا؟ نہیں, میری بلڈنگ کھڑی رہے, مہینے کو 50,000 30,000 روپے کرایہ آیا مجھے. یہ فکر لوٹ کھسوٹ کر کے بینک سے لون لے کر گھر بنا دیتا ہے, اور وہ گھر جہنم کا گھر ہوتا ہے. تو اللہ نے آپ کا قرضدار, اللہ آپ کا قرضدار ہو جاتا ہے, اور وہ فرماتا ہے کہ میں تم کو اتنا ہی واپس نہ کروں گا جتنا تم نے دیا ہے, بلکہ اس سے بہت زیادہ دوں گا. آپ سوچ
سوچئے کہ زمین اور آسمان کے مالک کو اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ سے قرض لے؟ سب کچھ تو اسی کا ہے، ہم سب اسی کی بخشش پر تو پل رہے ہیں، ہماری کیا طاقت کہ ہم اسے قرض دیں؟ دراصل یہ اس کی شان کریمی ہے کہ وہ ہم سے خود ہماری بھلائی کے لیے خرچ کرنے کو کہتا ہے، اور اپنے کرم سے اسے اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرو تاکہ وہ بھی سوسائٹی میں آرام سے زندگی بسر کرے، وہ بھی چین کی نیند سو سکے، وہ خود پریشان ہو کر سوسائٹی کی پریشانی کا سبب نہ بنے، لیکن ان کے پاس کیا ہے کہ وہ تمہارے احسان کا بدلہ چکائیں، لہذا تم ان سے کسی احسان یا بدلے کی امید نہ لگاؤ، ان کے بدلے اس احسان کا بدلہ میں دوں گا۔ تم اپنے یتیموں، بیواؤں، غریب رشتہ داروں اور مصیبت زدہ بھائیوں کو جو کچھ دیتے ہو وہ تم انہیں ان کا حق سمجھتے ہوئے دو، اور اس کو میرے نام لکھ لو، اسے میں ادا کروں گا، یہ سب میرے ذمہ ہے، اور میں اسے بڑا چڑھا کر تمہیں لوٹاؤں گا۔ تم انہیں قرض دے کر اس سے سود نہ مانگو، کوئی احسان حاصل مت کرو ان سے، اپنا فرض وصول کرنے کے لیے انہیں پریشان نہ کرو، اپنا قرض وصول کرنے کے لیے انہیں پریشان نہ کرو۔ تم انہیں کچھ دیتے ہو، اس کا جماعتی فائدہ اگرچہ تمہیں ہی ملتا ہے، لیکن تمہاری نظر میں دور تک نہیں دیکھتی، تمہاری نظریں دور تک نہیں دیکھتی، اس لیے تم یقین رکھو کہ تمہارے خرچ ہوئے مال کی پائی منافع سمیت تمہیں لوٹا دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ سے پائی لوٹانے کا کہتے ہیں، مگر آپ پائی لوٹانے کے لیے تیار نہیں اللہ کی راہ میں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، خواتین اسلام، ذرا سود کی حقیقت پر غور کر، آدمی سمجھتا ہے کہ سود پر روپیہ قرض دے کر اپنا روپیہ بڑھاتا ہے۔ یقیناً روپیہ کچھ بڑھتا ہے، لیکن اسے سوسائٹی کے اندر جس طرح ہمدردیوں کی جڑ کٹ جاتی ہے اور فرض مرضی جس طرح پہنچتی ہے، باہمی محبت کے بدلے نفرت اور خباثت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور خلوص و یگانگت کے بدلے بے اعتمادی اور بے تعلقی بڑھتی ہے۔ وہ اجتماعی زندگی کے لیے زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کی لعنت سے چپٹے رہنے والوں کے لیے فرمایا کہ یہ لوگ گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، اور اس ناپسندیدہ چیز کو نہیں چھوڑتے جس سے باز رہنے کے لیے انہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اب آپ غور کریں، اگر کوئی شخص اپنے رویے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناخوش کر رہا ہے، اس نعمت سے محروم ہو رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کی بارش کرتے ہوئے کرے تو وہ کھو رہا ہے یا پا رہا ہے۔ یقیناً آپ یہی کہیں گے یہ تو سراسر نقصان ہے، کھونا ہی ہے، اس میں پانے کی کوئی بات نہیں۔ اب دوسرے پہلو سے دیکھیے، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، انسان کی نظریں دور تک نہیں جاتی، وہ دل کا چھوٹا ہے، خود غرض ہے، جب باز ہے، چاہتا ہے کہ ہر چیز کا نتیجہ فوراً ہی سامنے آ جائے، وہ ہر چیز میں اپنے ذاتی فائدے کو دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا ہے، اس میں کسی کا حصہ نہیں، اسے میری ضرورت، میری خواہشات، میرے آرام، میری لذتوں پر خرچ ہونا چاہیے، یا پھر اس سے اس طرح خرچ کروں کہ میرا مال کچھ زیادہ ہو کر میرے پاس جلد ہی لوٹ آ جائے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم میرا نام ہو، شہرت ہو، میری عزت بڑھے، میری شہرت ہو، مجھے کوئی عہدہ مل جائے، لوگوں پر حکومت کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے، ہر جگہ میرا ہی چرچا ہو، لیکن اگر مجھے ان میں سے کوئی بات حاصل نہیں ہوتی تو میں اپنا روپیہ کسی بیوہ، کسی یتیم، کسی محتاج پر کیوں خرچ کروں؟ وہ اگر بھوکا مر رہا ہے تو میں کیا کروں؟ اگر اس کی تعلیم کا بندوبست نہیں ہے، اگر علاج کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر اس کا مکان گرا پڑا ہے، اگر وہ مصیبت کے دن کاٹ رہا ہے، تو مجھے کیا ہے؟
میں کیوں پریشان ہوں، میں کیوں اس کی مدد میں آؤں؟ یہ بات تو اس کے شوہر یا اس کے باپ کے دیکھنے کی تھی. وہ اس کے لیے، وہ اگر اس کے لیے چھوڑ جاتا کوئی جائیداد ان کے نام کر جاتا تو آج یہ دن کیوں دیکھنا پڑے کہ دل میں حسد کی آگ جل رہی ہے. وہ سرمایہ داروں کو دیکھ دیکھ کر انگاروں پر لوٹ رہا ہے، اور جب موقع پاتا ہے ان کے خزانوں پر ڈاکے ڈالنے سے نہیں چونکتا. پھر چونکہ یہ گروہ بھی اس حکمت سے بے بہرا اور جو صرف اللہ ہی ہدایت کی پیروی سے پیدا ہوتی ہے، جو صرف اللہ کے ہدایت کی پیروی سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس کے ہاتھوں سرمایہ داروں ہی کی نہیں بلکہ انسانیت، شرافت، تہذیب و تمدن، نیکی، تقوی اور اللہ پرستی کی جو مٹی پلید ہو رہی ہے وہ خود ایک عذاب ہے جو انسانوں کی غلط روش کی وجہ سے ہم پر مسلط ہو گیا ہے. بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، اس گھٹی کو سلجھانے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ انسان اس دنیا کے اور اپنے خالق کو پہچانے، اس کی ہدایت سے رہنمائی حاصل کرے، اس کے حضور حاضر ہونے کے یقین کو بنیاد پر اپنی زندگی کے لیے کوئی راہ متعین کرے. وہ اللہ کی دی ہوئی دولت کو اسی کی ہدایت کے موجب خرچ کرے. اسی خرچ کا ایک جز زکوٰۃ ہے جو ہر مالدار مسلمان پر فرض ہے. زکوٰۃ مال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، مال ہی نہیں بلکہ انسان کے دل کی پاکیزگی کے لیے بھی یہ ہے. ایک کارآمد نسخہ ہے آخرت کی زندگی کے لیے، پیش قیمت سرمایہ ہے، اور دنیا کی زندگی سدھار کے لیے ایک نہایت کارآمد اور آزمایا ہوا طریقہ ہے. میرے بھائی، میرے دوست، یہ رمضان آنے والا ہے. بہت سے لوگ رمضان کے قریب ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور زکوٰۃ نکالنے والے غور سے سن لو، زکوٰۃ ایسی مت نکالو جیسے کہ 1 کلو چاول سب کو بانٹ دیا جائے، ایک ساڑی، ایک بلوز دے دیا جائے، ہزاروں کی تعداد میں کیوں میں کھڑا کر ویڈیو لے کر، فوٹو میں لے کر، ویڈیو واٹس ایپ میں، انٹرنیٹ میں ڈال کر شہرت حاصل کرنے کی اگر تم زکوٰۃ اس طریقے سے دیتے ہو، یہ زکوٰۃ تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہے میرے بھائی، میرے دوست. یہ تو ٹی وی کی نظر ہو گئی، انٹرنیٹ کی نظر ہو گئی، لوگوں کو دکھانے کی نظر ہو گئی. ارے ایک ساڑی دے کر زکوٰۃ دیا سمجھتا ہے بیوقوف. زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے معلوم؟ یہ سال زکوٰۃ کسی غریب ایک آدمی کو دے دو، پوری رقم. ایسے آدمی کو دو، بھکاری کو نہیں، جو بھیک مانگتا ہے چاروں طرف، اس کو زکوٰۃ نہیں دینا. مسکین کو تلاش کرو. مسکین کسے کہتے ہیں؟ جو گھروں میں بیٹھے ہیں، اپنی تکلیف، اپنی پریشانی کسی کو نہیں بتاتے شرم کے مارے. ان کو دیکھنے سے بھی تمہیں یہ نہیں لگتا کہ یہ مسکین ہے، مگر وہ مسکین ہے. ان کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا، ان کے گھروں میں ایک وقت کھاتے ہیں. ایسوں کو تلاش کر کے تم اپنی زکوٰۃ دو. اپنی زکوٰۃ لوگوں میں شہرت کے لیے دے کر تم کیوں شیطان کے دوست بننا چاہتے ہو؟ کسی کو دینے کا تم نے وعدہ کیا تھا، دو اسے، اگر نہیں دو گے تو قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے. بہانے نہیں چلنے والے. کسی ایک صاحب خیر کو جو ضرورت مند ہے اسے دو. جو بے ضرورت لوگ ہیں، زکوٰۃ دو، مجھے دو، مجھے دو، مجھے دو، نہیں. جو نہیں پوچھتا ہے، اس کے اندر کا حال اسے معلوم نہیں ہے تمہیں، مگر دیکھنے میں ہے کہ محسوس کر سکتے ہیں کہ آدمی کی آمدنی کا سلیقہ نہیں ہے. زکوٰۃ کی رقم اسے دو تاکہ آئندہ یہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے، یہ مالدار ہو جائے، اس زکوٰۃ کی رقم سے کاروبار شروع کرے، اپنا بزنس شروع کرے، تاکہ زکوٰۃ کے ذریعے سے وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے. جب وہ زکوٰۃ نکالے گا تو وہ بھی اسی طرح سوچے گا جیسے کہ میرے اوپر گزرا تھا، لوگوں نے مجھے زکوٰۃ دی ہے، میں اس کا صحیح استعمال کر رہا ہوں، اور زکوٰۃ دینے والے کو بھی اجر ملے گا. اور یہ سلسلہ پھیلتا رہے گا، اور نسل دل پھیلتا رہے گا تو اس کا ثواب اس پہلے دینے والے کو بھی ملتا رہے گا. زکوٰۃ میں بڑھوتری ہے، سود میں کٹوتی ہے، اور جہنم تمہیں ملنے والی ہے، ضرور ملے گی. اور پہلا کام نماز کو
کو قائم کرو. خطبے کے شروع میں ہم نے نماز کے تعلق سے کچھ چند باتیں بتائے تھے. اس کے بعد شادی بیاہ کے تعلق سے بتائے تھے، مگر وقت چلے گا مگر تم نہیں آئے. معلوم ہے جماعت 1:30 بجے شروع ہوتی ہے. قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کے لیے تو آؤ، کیوں وقت گزارنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو؟ اللہ کو کیا جواب دو گے تم؟ جب جمعہ آ گیا تو کام و کاج چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. امام منبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں حاضر رہو، 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھو. اب بھی وقت ہے تو اور 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھو. مگر مسجد میں آنے کے بعد کوئی آدمی نماز پڑھ کر نہیں بیٹھتا، بس آتے ہی بیٹھے. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خطبہ اگر چلتا ہو، خطبہ اگر چل رہا ہو تو 2 رکعت ہلکی نماز پڑھ کر بیٹھو. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مگر سنت معلوم نہیں، پھر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چیر ڈالوں گا، پھاڑ ڈالوں گا. کسے پھاڑ ڈالتا؟ اپنے آپ کو پھاڑ لے. ارے اپنے آپ کو پھاڑ لے، اس لیے کہ تجھے سنت نہیں معلوم، نماز کی قبولیت کا شرط تجھے نہیں معلوم. انگریز کوئی کرے نبی کے خلاف بولیا تو پھاڑنے مارنے اتر جاتا ہے. اب تجھے کیا کیا جائے کہ تو آیا بیٹھ گیا. ایک صحابی مسجد میں آئے بیٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. فوراً کہا اٹھو، کیا تم نے نماز پڑھی؟ نہیں. اٹھو 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھو. یہ کون کہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں سے ہمیں چڑ، ہمیں نفرت. حدیث پڑھے تو حدیث پڑھتا ہوں جاؤ نا مسجد کو. کہاں جانا؟ دیول کو جانا، چرچ کو جانا، تقوی کو جاؤ نہ کو، تقوی کو جاؤ نہ کو. یہ تقوی تمہیں جہنم میں پہنچا کر چھوڑے گی. اگر تم ایسا بولتے ہو تم ضرور و ضرور جہنم میں جاؤ. تقوی پیدا کرو، یہ حکم اللہ رب العالمین کا ہے. جس کے پاس تقوی نہیں اس کا ایمان مضبوط نہیں. نام اس مسجد کا تقوی اسی لیے رکھا گیا ہے کہ یہاں کانٹوں کی سیج پر چلنا پڑتا ہے. یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، وہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے. یہاں نہیں، یہاں حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اور اللہ رب العالمین کے حکم کا چلتا ہے. اگر اس کے برابر ہے تو وہ مسلمان، اگر اس کے برابر نہیں ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے، چٹکیوں میں خارج ہے. اٹھاؤ دیکھو قرآن، اٹھاؤ دیکھو احادیث. میرے بھائی، میرے دوستوں، بزرگوں، باتیں بہت ہوتی ہیں، وقت کی کمی ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنی چاہیے. اللہ آپ کو نماز کی توفیق دے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو. بس نماز کو ضائع مت کرو، اول وقت میں پڑھ لو. دکان ہو، کاروبار ہو، چھوڑو کسی کو کھڑا. اذان ہو گئی، تمہاری کان میں آواز چلے گئی، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. اور نماز کی طرف، اور کامیابی کی طرف. جب کان میں آواز پڑتے تو تم کام کرتے رہتے ہو، کام کرتے رہتے ہو. جو نماز چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا. جمعہ کی نماز پڑھنا ضروری نہیں. جمعہ نماز پڑھ جائے تو سمجھتے ہو کہ میں نمازی ہو گیا. نہیں، نمازی نہیں ہے. آج صبح کی نماز کس نے پڑھی؟ سوچ کر دیکھو. اکا دکا پڑھے ہوں گے مگر اکثر لوگ نہیں پڑھے. میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، اس دھندلی کو سلجھانے کی ایک چیز صورت ہے، وہ یہ کہ انسان اس دنیا کے اور اپنے خالق کو پہچانے، اس کی ہدایت رہنمائی حاصل کرے، اس کے حضور حاضر ہونے کی یقین کی بنیاد پر اسی زندگی کے لیے کوئی راہ متعین کرے. وہ اللہ کی دی ہوئی دولت کو اس کی ہدایت کے موجب خرچ کرے. اسی خرچ کا ایک جز زکوٰۃ ہے جو ہر مالدار مسلمانوں پر فرض ہے. زکوٰۃ مال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور مال ہی نہیں بلکہ انسان کے دل کی پاکیزگی کے لیے بھی. یہ ایک کارآمد نسخہ ہے، آخرت کی زندگی کے لیے پیش قیمت سرمایہ ہے، اور دنیا کی زندگی کے سدھار کے لیے نہایت کارآمد اور آزمائش اور طریقہ ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، پکا نمازی بنائے جو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا.
بہت سے مساجد کو تم جانتے ہو، جاتے ہو، کیا وہ مسجد کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ہوتی ہے؟ دیکھو، اگر نہیں ہے تو اس نماز کے پیچھے تم کیوں پڑے ہو؟ نماز وہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی کے طریقے کے مطابق نماز ہو، وہ نماز قابل قبول ہوگی اور قیامت کے دن خبر میں اور میدان حشر میں تمہیں فائدہ پہنچانے والی ہے۔ اگر تم نے غفلت میں اسی طرح اپنے پیروں، مرشدوں اور اماموں کے پیچھے چلتے ہوئے ہمارے امام صاحب بولے، ہمارے امام کی ہم اقتدا کرنا ہے، اگر یہ روش میں تم رہو گے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا انکار کرتے رہو گے، یاد رکھو خبر کے اندر وہ منزل پہلی منزل ہے، اس منزل میں تمہارے نماز کا بدلہ مل جائے گا اور تمہیں جہنم کے بچھوڑ میں سلا دیا جائے گا۔ اس لیے وہ جہنم کا گڑھا ہر انسان کے بالکل قریب ہے۔ ایک لمحے کی سانس رکھی، نہلایا دھلایا، کپڑے کاٹ لیے، پیسے کاٹ لیے، جنازے کی نماز کفن دفن ہوا، نہلا دھلا کر دو چار آدمی لے کر جا کر گڑھے میں پھینک دیے۔ اس کے بعد نہ دولت، نہ بیوی بچے، اکیلے خبر کے اندر فرشتے آ کر اٹھا کر سوال کریں گے، کیا تم نے آج نماز پڑھی تھی؟ وہ کہے گا مجھے نماز پڑھنے دو۔ نہیں، نماز کا وقت دنیا میں تھا، یہاں نہیں ہے۔ ایسے وقت میں نمازی بھی جو مرے گا تو اس عصر کی نماز کے وقت میں ایسا وقت رہے گا کہ سورج ڈھلتا رہے گا، وہ اٹھے گا، قبر سے اٹھ کر بیٹھے گا تو اسے کہا جائے گا، وہ بندہ کہے گا مجھے نماز پڑھنے دو۔ نہیں، نماز اب یہاں نہیں ہے، خبر میں نہیں، دنیا میں نماز تھی، خبر میں تو حساب و کتاب ہے۔ صرف 3 سوالوں کا جواب دے دو، 3 سوال میں کامیاب ہو جاؤ تو جنت میں رہو گے، اگر 3 سوال کا جواب نہیں دے تو دوزخ میں رہو گے۔ 3 سوال، اس کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں میرے بھائی میرے دوست۔ وہ 3 سوال کیا ہے؟ فرصت ہے تو مسجد تقویٰ کو آؤ، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں دور بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، قریب ہے تو بھی مسجد تقویٰ کو آؤ۔ وہ 3 سوال کیا ہے؟ اس کے لیے کیا تیاری کرنا ہے؟ خبر تک جانے کے لیے 3 سوال کس طریقے سے تیار کر کے ہمیں اپنے آپ کو عمل کے میدان میں لانا ہے، وہ جان لو، پھر سکون سے رہو۔ موت آئے ڈر نہیں، اور تمہارے دل میں موت کا خوف ہے کہ کب موت آ جائے، کیا ہوگا میرے ساتھ، ہارٹ آ گیا دل میں، ارے ڈاکٹر جو ایسی میرے کو، ارے اسپیشل ہوٹل ہاسپٹل پر لاکھوں روپیہ خرچ ہو جائے پرواہ نہیں، مگر میری جان بچ جانا ہے۔ مگر مومن مسلمان ڈرتا نہیں ہے موت کو۔ ارے کئی کو بے کر ہاسپٹل کو دل گزاری، اللہ چاہا تو میں زندہ رہوں گا، اللہ چاہا تو میں مر جاؤں گا، کوئی فکر کرو نہ کوئی، یہ بات مومن کے زبان سے جو مسلمان ہے کہے گا نہیں بڑی ہاسپٹل کو لے جاؤ، کیا بڑی ہاسپٹل میں بچ جائے گا، وہاں فرشتہ نہیں آئے گا تمہاری روح نکالنے کے لیے۔ یہ تمام باتیں ہیں میرے بھائی میرے دوستوں بزرگوں، آپ تمام سے ہمیں محبت ہے، نہ کسی مسلک سے ہمیں چڑ ہے، کوئی مسلک سے ہمارا کیا بھی لینا دینا نہیں، ہمارا مسلک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت، بس ہمارا دین وہی ہے جو اللہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ آپ انسان ہیں، آپ مسلمان ہیں، میرے بھائی ہیں، ایک بھائی کو بچانا جہنم سے میرا فرض ہے، بچانا چاہتا ہوں۔ میں کچھ الفاظ سخت بولتا ہوں تاکہ تمہارا دل نرم ہو جائے، تم ڈر جاؤ اور جلد سے جلد قرآن اور حدیث کی طرف آ جاؤ۔ اس لیے میرے الفاظ بڑے سخت ہوتے ہیں، مگر نفرت مت کرو، میں تمہارے سے نفرت نہیں کرتا۔ اگر میں نفرت کرنے ہوتا تو اللہ رب العالمین 5 سال سے مجھے منبر رسول پر کھڑنے نہیں دیتا۔ یہ منبر رسول پر کھڑنے والا خوش نصیب ہے، وہ اللہ نے جسے چنا ہے، اسے ہی یہاں کھڑ کر بولنے کی طاقت ہے، کسی اور کو یہاں کھڑ کے بولنے کی طاقت نہیں ہے، کوئی ایلا ویلا یہاں کھڑ بھی نہیں سکتا۔ منبر رسول کی توحید ہو جائے گی، علم رکھنے والا ہی اس مقدس مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر کھڑ سکتا ہے۔ یہاں بولے گا تو حق بولے گا، سچ بولے گا، قرآن و حدیث میں جو ہے وہی بولے گا، من گڑت قصے کہانیاں کوئی چیزیں نہیں بتائے گا۔ اس لیے میرے بھائی آپ لوگوں سے میں عدم گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کا جائزہ لو۔ اب رمضان آ رہا ہے، رمضان کا مسلمان مت بنو، رمضان ہی صحیح چلو۔ ایک موقع اللہ رب العالمین تمہیں دیتا ہے کہ رمضان میں روزے رکھو، نمازیں پڑھو، ٹوپیاں پہنو، یہ رمضان کے بعد بھی سے جاری اور ساری رکھو۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان آ گیا نماز پڑھ لے، ٹوپی گئی، نماز گئی، بیڑی سگریٹ شروع، اور رمضان آیا روزے رکھو، گٹکا کھانا چھوڑ دیتا ہے، تمباکو کھانا چھوڑ دیتا ہے، شراب پینا چھوڑ دیتا ہے، پھر رمضان کے بعد وہی گٹکا کھائے گا، وہی حرام کرے گا۔ یہ تمام چیزیں برائی سے روکنے کے لیے
ایک مہینہ اللہ رب العالمین ہمیں دے رہے ہیں، کیا ہمیں اس پر غور کریں؟ اس وقت نمازی بے نمازی بھی نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اس ایک مہینے میں سال بھر 11 مہینے وہ نمازی بن جائے، اس لیے وہ مہینہ آتا ہے۔ ہم اس مہینے کو ایسے ہی نظر انداز کر دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ کرونا جا رہا نہیں، کرونا بڑھ رہا ہے، کیوں ہم بے نمازی ہیں؟ اذان ہوتی ہے تو ہمیں نماز نہیں پڑھتے، کرونا کا ڈر، کرونا کا ڈر، کرونا آگا، کرونا آگا، آ گیا کرونا، کیوں؟ بے نمازیوں کی وجہ سے ہمارے دعائیں قبول نہیں، ہماری عبادتیں قبول نہیں، اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ غضبناک ہو چکے ہیں۔ اللہ کا غضب دور کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، قرآن اور سنت پر عمل کرو اور صدقہ اور خیرات کرو۔ اے مالداروں کی جماعت زکوٰۃ ادا کرو، غریبوں کو تقسیم کرو۔ غریبوں میں ایسا نہیں کیوں کھڑا کر ایک ساڑی بانٹو، 1 کلو 2 کلو چاول 5 کلو چاول بانٹ دو، یہ دکھاوا نہیں۔ 5 کلو چاول 2 دن کھائے 3 دن کھائے، اس کے بعد پھر بھوک مری، ہمیشہ کے لیے وہ سکون سے رہے۔ ایک ایسے گھر کو تلاش کر کے دے دو، ہر مالدار اگر محلے کے اندر ایسا گھر تلاش کرے گا تو محلے کا محلہ سدھر جائے گا، محلے میں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام قرآن و حدیث کی باتیں سن کر اس پر عمل کرنے کا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سبھی کبھی گناہوں کو مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت نمازی بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما دے، شرک سے بچا دے، بدعت سے بچا دے۔ اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے، جو لوگ پریشان حال ہیں پریشانی کو دور فرما دے، جو لوگ روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں اللہ تیرے خزانے سے حلال روزی عطا فرما، سودی کاروبار سے بچا لے، سود کے اندر جو پیسہ ڈال کر زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں اللہ ان تمام کو اس سود کے کاروبار سے محفوظ فرما دے، نکال دے اس جگہ سے بد پروردگار۔ اے اللہ حلال روزیاں عطا فرما، حلال کاروبار عطا فرما، حلال تجارت عطا فرما۔ اے اللہ یہ ریئل اسٹیٹ کا جو کاروبار ہے یہ بھی جھوٹ پر مبنی کاروبار ہے، بہت سے مسلمان اس کے اندر ملوث ہیں، جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں بھیجا جا سکتا، یا رب العالمین تو اچھی طرح جانتا ہے۔ ہمارے مسلمان اس کے اندر زیادہ سے زیادہ دھستے چلے جا رہے ہیں، اس کی ٹوپی اس کے ساتھ، اس کی ٹوپی اس کے ساتھ، خراب مال کو اچھا مال بنا کر بھیجتے ہیں، اس کے بعد کورٹ کچہری کے چکر لڑنا پڑتا ہے، یہ لوگ چھپ جاتے ہیں۔ اللہ ایسے دھوکے باز بروکروں سے اللہ کو ہمارے مسلمانوں کی نیک مسلمانوں کی حفاظت فرما، بھولے بھالے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان خطرناک ڈاکوؤں سے جو لوگوں کا پیسہ ہڑپنے کے لیے 5 لاکھ 10 لاکھ، اب یہ بینک یہ ہگڑے نگر کے اندر حق پترہ کا مسئلہ ہے، 5 لاکھ جو پارٹی میرے پاس ہے تو دوسرے کو بیچتا تو تیرا باپ کا مال تو ہی کرایا تھا 15-20 لاکھ میں، 15-20 لاکھ میں میرے پاس پارٹی ہے میں کرا کو دے دوں بولا، اور جب موقع آتا ہے تو کہتا ہے کہ اب 10 لاکھ دو 15 لاکھ دو، اگر نہیں دیا تو میں دوسرے کو بیچتا ہوں تو رونے واجب۔ یہ کیا بزنس کی تجارت صحیح ہے؟ ذرا غور سے دیکھو، مارو چوتے ایسے لوگوں کو، ایسا دھندا کرنے والے کو مارو۔ تم گورنمنٹ کی جگہ بیٹھے ہو، جاؤ گورنمنٹ سے کچھ کرو۔ یہ عورت مجھے بیچ کر گئی اور آج 15 لاکھ روپے پوچھتا ہے۔ ایک صاحب کا ایسے ہی واقعہ ہمارے سامنے پیش آیا، ہم نے کہا نہیں آپ 15 لاکھ روپے دینے تیار ہوئے نہیں، مافیا گروپ آ گیا ہے، لینے کے دینے پڑ جا رہی، کیا کروں بھئی جو بچہ کا مسئلہ دینا پڑتا ہے۔ اب بولو حرام میں دینا پیسے، پھر اس کی نماز قبول ہوگی، اس کی زکوٰۃ قبول ہوگی؟ ارے سوچو تو صحیح، معاملہ سیدھا کرو، نہیں تو پروانی جھوپڑی میں آ جاؤ، جھوپڑی پسند ہے اس محل سے جو مافیا گروپ کو تم لاکھوں روپے دے کر اسے اور بڑا ڈاکو بناتے ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ایسے شاطر بروکروں سے، ایسے دھوکے باز بروکروں سے اللہ رب العالمین ہگڑے نگر کے مسلمانوں کو بچائے۔ سودا سیدھا سادہ، جب وعدہ کر دیا تھا، جب پارٹی آ گیا لے، خوشی سے کچھ دے رہے تو لے لے، کام کرا کے دے دے، بس یہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ 10 سال پہلے 20 سال پہلے پیسے لیا، 5 لاکھ کما لیا، اب پھر 20 لاکھ کمانے کی ہرس، یہ ہرس الدنیا عذاب الموت، کھاتا کم ملتا بہت ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچا دے، جہنم کی آگ سے بچا دے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، قبر کی تاریکی پر روشن مدد دے،
میدان حشر میں رسوائی سے بچا دے۔ اے اللہ ہمیں موت کو تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاتی رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ يا حي يا قيوم برحمتك